قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے امتحانوں، جانچ اور آزمائشوں کی بائبلی تفہیم، biblical understanding of tests, trials and temptations۔ امتحان ہو، جانچ ہو، پرکھ کہہ لیں یا آزمائشیں ہوں، یہ نہایت اہم معاملہ ہے، انسانی زندگی سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ بچوں کے امتحان بھی ہوتے ہیں، آپ کہیں ملازمت کے لیے جائیں، جاب کے لیے، تو آپ کی جانچ ہوتی ہے، پرکھ ہوتی ہے، اور آزمائشیں زندگی میں قدم قدم پہ ہمیں ٹکرا جاتی ہیں۔ سو انسانی زندگی میں امتحان ہو، جانچ پرکھ ہو یا آزمائشیں ہوں، ٹیسٹس، ٹرائلز، ٹیمپٹیشنز، بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں ہمیں ان سے واسطہ پڑ جاتا ہے اور اکثر پڑ جاتا ہے۔ سو اس معاملے کے بارے میں ہم مسیحیوں کو سیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے۔ اتنا اہم، اتنا ضروری معاملہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح آزمائش سے گزرا، اس بارے میں ہمیں جاننا اور سیکھنا ضرور ہے۔ اس لیے آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے۔ پرانے عہد نامے میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے عبرانی میں، وہ ہماری مدد کریں گے یہ سیکھنے میں کہ یہ ہے کیا۔ بائبل میں امتحان، جانچ، آزمائش، پرکھ، اس کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے اور ہمیں اسے کس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ ایک لفظ ہے ناسا، جس کا ترجمہ اردو میں آزمانا، آزمائش، امتحان، جرت اور کوشش کیا گیا ہے۔ بائبلی حوالے لکھے ہوئے ہیں، پیدائش 22واں باب پہلی آیت، خروج 15واں باب 25ویں آیت، خروج 20واں باب اور 20ویں آیت، استثناء 28واں باب اور 56ویں آیت، ایوب 4تھا باب اور 2 آیت میں۔ ان حوالوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوا عبرانی کا، اور کسی جگہ اس کا ترجمہ امتحان کیا، کہیں آزمانا، کہیں آزمائش، کہیں جرت یا کوشش۔ ایک اور لفظ مسا ہے، یہ بھی استثناء 4تھے باب کی 34ویں آیت میں، استثناء 7ویں باب کی 19ویں آیت میں، ایوب 9ویں باب کی 23ویں آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا، اور یہاں اس کا ترجمہ امتحان، تجربہ اور آزمائش کیا گیا۔ کسی کا امتحان لینا ہے، تجربہ کرنا ہے کھوج لگانے کے لیے۔ یہ سائنس کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو وہ ٹرائی کرتے ہیں کیمیکلز کو یا آبجیکٹس کو لیبارٹری میں، انہیں استاد سکھاتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر استعمال کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور وہ جا کے تجربہ کرتے ہیں، استاد کی بتائی ہوئی بات کو جا کے پرکھتے ہیں، کیا یہ واقعی سچ ہے، ایکسپیرینس کرتے ہیں، اسے ٹرائی کرتے ہیں۔ اور آزمائش، پھر ایک تیسرا لفظ ہے باخان، پیدائش 42واں باب 15ویں سے 16ویں آیت، ایوب 12واں باب ہے اور 11ویں آیت، زبور 11 اور 4تھی آیت، زکریا 13واں باب اور 9ویں آیت، اور ملاکی 3 باب اور 10ویں آیت۔ یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے باخان، اور مختلف آیات میں جو ترجمے کیے گئے ہیں، آزمائش، تصدیق کرنا، جانچ پرکھ کے بتانا کہ یہ ٹھیک ہے معاملہ یا نہیں ہے، تصدیق کرنا، اپروو کرنا، پرکھنا، امتحان لینا، جانچنا یا جانچ کرنا، اور تانا، جیسے کسی دھات کو سونے یا چاندی کو آگ پر تایا جاتا ہے کھوٹ معلوم کرنے کے لیے کہ اس میں ہے کہ نہیں ہے، اسے بھٹی میں تایا جاتا ہے، آگ پہ چڑھایا جاتا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے، اسے پرکھا جاتا ہے، تانا، تایا جانا آگ میں۔ ایک اور لفظ ہے عبرانی کا صارف، قضات 7واں باب اور 4تھی آیت، زبور 26 اور اس کی 2 آیت، زبور 66 اور 10ویں آیت، زکریا 13واں باب اور 9ویں آیت۔ یہاں اس لفظ کا ترجمہ آزمانا، پرکھنا، تانا، پھر سے آگ میں تپانا یا تانا، اور صاف کرنا، کہ جب آگ پہ تایا جاتا ہے تو جو کھوٹ ہوتا ہے پھر وہ آگ میں جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ چیز صاف ہو جاتی ہے۔ ایک اور لفظ ہے عبرانی کا
تاخین اس کا ترجمہ کیا گیا ہے سموئیل کی پہلی کتاب 2 باب اور 3 آیت، امثال 21 باب اور 2 آیت میں تولنا یا جانچنا، کوئی چیز تول کے معلوم کرنا یہ کتنی ہے۔ زبان پہ صرف بھروسہ نہیں ہوتا، ہم تولتے ہیں کسی چیز کو، ہم باتوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کی بات پہلے تولو پھر بولو، وزن کر لو، جانچ لو، پرکھ لو، ٹھوک بجا کے دیکھ لو کہ یہ چیز یہ بات کرنے والی ہے یا نہیں۔ اب نئے عہد نامے میں آ جائیں تو نئے عہد نامے کی زبان چونکہ یونانی ہے تو اس میں جو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پیرازو۔ اس کا ترجمہ متی 4 باب 1 آیت مسیح خداوند کے آزمائش کے بارے میں، اور یوحنا 6 باب 6 آیت، اور عبرانیوں 3 باب 9 آیت، آزمائش، آزمانا یا جانچنا۔ دوسرا یونانی کا لفظ ہے ڈوکیمازو، اس کا استعمال ہوا ہے کرنتھیوں کا پہلا خط 11 باب 28 آیت، دوسرا خط کرنتھیوں کا 8 باب 8 آیت، عبرانیوں 3 باب 8 آیت، اور پہلا کرنتھیوں 16 باب 3 آیت۔ اور یہاں اس کا ترجمہ آزمانا، منظور کرنا، یعنی پرکھنا، چیک کرنا، ٹھیک ہے تو پھر سٹیمپ لگانا یہ ٹھیک ہے، منظور ہو گیا، اور پھر امتیاز کرنا، فرق تلاش کرنا ان دونوں میں سے کون ٹھیک ہے۔ یہ بھی معاملہ جانچنے کا ہے، پرکھنے کا ہے، ٹٹولنے کا ہے، تولنے کا ہے کہ دونوں میں کون سا ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور لفظ ہے ایریوناؤ، اس کا ترجمہ پرکھنا، جانچنا، دریافت کرنا، تحقیق کرنا کیا گیا ہے۔ کہاں؟ رومیو 8 باب 27 آیت، مکاشفہ 2 باب 23 آیت، پہلا کرنتھیوں 2 باب 10 آیت، اور پطرس کا پہلا خط اس کا پہلا باب اور 11 آیت میں۔ اب ان سارے الفاظ کو ذہن میں رکھیں، سامنے رکھیں تو کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں بائبل مقدس میں سے کہ کسی دھات کو، جیسے سونا یا چاندی ہے، اس کو خالص بنانے کے لیے اسے جانچا جاتا ہے، تایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے۔ سونا، چاندی یا کوئی دھات، اسے کسوٹی پہ، آگ پہ چڑھایا جاتا ہے تاکہ صاف ہو جائے۔ اس عمل کو بھی تانا، پرکھنا، جانچنا، آزمانا کہتے ہیں۔ کسی چیز کا وزن یا اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس سے تولا یا جانچا جاتا ہے۔ یہ کتنی ویلیو رکھتی ہے بات، یہ چیز یا بات کتنی وزندار ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے، اسے معلوم کرنے کے لیے اسے تولا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ کسی چیز یا بات کی تحقیق یا تصدیق یا منظوری کے لیے اسے پرکھا، جانچا، آزمایا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کاغذات ہیں، ان کی تصدیق کروائی جاتی ہے۔ آپ کہیں بھی دوسرے ملک میں جائیں ملازمت کے لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے کاغذات اپنے ملک کے فارن آفس سے اور وہاں کے اداروں سے تصدیق اٹیسٹ کروا کے لائیں کہ کیا یہ کاغذات درست ہیں یا نہیں ہیں۔ منظوری لی جاتی ہے، تصدیق لی جاتی ہے، اٹیسٹیشن، اپروول لی جاتی ہے، اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں۔ کاغذ دیکھیں گے کہ کسی کا تعلیم کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ چیک کریں گے اس بورڈ میں، اس یونیورسٹی میں، کیا اس کا ریکارڈ موجود ہے، کیا اس شخص نے واقعی وہاں پہ تعلیم حاصل کی تھی اور اس نے کامیابی حاصل کی، یہ ڈگری اس کی درست ہے، یا اس کا ڈپلومہ، اس کا سرٹیفکیٹ درست ہے، یا اس کا نکاح نامہ یا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ درست ہے۔ اسی طرح انسانوں کی بھی پرکھ کے لیے تصدیق کروائی جاتی ہے۔ اب تو شاید وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن جب ہم جوان تھے اور شناختی کارڈ بنوائے ہم نے، تو ہمیں پہلے اپنی تصویر ایک کے سامنے اور ایک کے پیچھے جا کے کسی گیزٹڈ آفیسر سے تصدیق کروانا پڑتی تھی۔ 17 گریڈ کا آفیسر ہوگا، سرکاری ملازم ہوگا، تو وہ میری تصویر ایک کے سامنے اور ایک کے پیچھے تصدیق کرے گا کہ اس کا نام آئزک عنایت ہے اور اس کے باپ کا نام ایلڈر عنایت ہے، اور پھر میں فارم فل کرتا تھا اور اس کے اوپر ساری معلومات لکھتا، اور وہ اس کے آخر میں پھر سائن سٹیمپ کرتا کہ اس فارم میں جتنی معلومات دی گئی ہیں وہ ساری بھی درست ہیں۔ پھر جا کے شناختی کارڈ اپلائی ہوتا اور ملتا۔ انسانوں کی بھی تصدیق کروائی جاتی ہے۔
ہم نے ابھی تقریباً 3 مہینے نہیں ہوئے پورے، بھائی جسٹن کی سربراہی میں الیکٹورل کمیٹی نے ہمارے نئے لیڈرز کا انتخاب کیا، اپلیکیشنز آئیں، ان کو جانچا گیا، ان کو پرکھا گیا، ان کو انٹرویو کیا گیا، ان کے کاغذات ٹٹولے گئے، جانچے گئے، دیکھے گئے، غور و خوض کیا گیا، اور اس کے بعد اپروو کیا گیا، ان کی منظوری دی گئی کہ ہاں یہ لوگ ٹھیک ہے، ان کو ہم کلیسیا میں قیادت کی ذمہ داری سونپتے ہیں۔ یہ عمل کسی چیز کی، بات کی، یا کسی شخص کی بھی تحقیق کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کی منظوری دینا، اس کے لیے بھی پرکھا، جانچا، آزمایا جاتا ہے۔ اور بائبل اس عمل کو جانچنا، پرکھنا، آزمائش کرنا کہتی ہے۔ جانور جو لوگ پالتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اسے خریدا جائے، جس مقصد کے لیے خریدنا ہے وہ مقصد پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور لوکا کی انجیل کا 14واں باب اور 19ویں آیت میں مالک کہتا ہے میں نے بیل خریدے ہیں اور میں ان کو آزمانے جاؤں گا، ان کو چیک کروں گا کہ میں نے وہ بیل جس کام کے لیے خریدے ہیں وہ اس کام کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو مجھے ان کو آزمانا ہے، مجھے انہیں پرکھنا ہے، مجھے انہیں جانچنا ہے، ایگزامن کرنا، انہیں ٹیسٹ کرنا، انہیں ٹرائی کرنا ہے۔ کسی کام کے لیے استعمال کرنا ہے انہیں، تو اس کے لیے جانچنا اور پرکھنا۔ انسانوں کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے دیکھ لیا جائے کہ یہ قابل ہے کہ نہیں اس کام کے۔ پھر کسی ہتھیار کی اہلیت یا کارکردگی کو بھی پرکھا اور آزمایا جاتا ہے۔ باہوبلی تو سب نے دیکھی ہوگی، وہ ایک تلواریں بیچنے والا آتا ہے کٹپا کے پاس، وہ کہتا ہے جی یہ بڑی شاندار تلوار ہم نے بنائی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ معاف کیجئے یہ ہماری رفتار کے سامنے ٹک نہیں سکی، اور پھر ان کا مقابلہ ہوتا ہے اور سچ مچ وہ تلوار اس قابل نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ میں نے ہتھیاروں کو آزمایا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں کہ یہ ٹک پائیں گے کہ نہیں، میں نے کبھی ان کے ساتھ کسی دشمن کا مقابلہ نہیں کیا، میں تو وہی ہتھیار استعمال کروں گا جس کا مجھے تجربہ ہے، جو میرے ہاتھ میں روٹین میں استعمال ہوتا ہے اور جس پر مجھے اعتماد ہے کہ یہ کام کرے گا۔ کسی چیز کو، ہتھیار کو بھی چیک کرنے کے لیے بائبل میں لکھا گیا کہ اسے آزمانا۔ ہتھیار آزمائے نہیں ہیں۔ کسی کے خیالات اور جذبات کو معلوم کرنے کے لیے اسے امتحان، جانچ، پرکھ اور آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ زبور 17 اور 30 آیت، تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے، تو نے رات کو میری نگرانی کی، تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا۔ انسان کے دل میں، اس کے ذہن میں، دماغ میں خیالات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ خدا ایماندار کے دل کو، دماغ کو، اور کہیں لکھا ہے دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے کہ ان میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان میں جو سوچیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، انہیں پرکھا جانچا جائے۔ تسلونیکیوں کے نام پہلے خط کے 2 باب کی 4 آیت میں بھی ایسا ہی پولس رسول لکھتے ہیں کہ خدا ہمارے دلوں کو جانچتا ہے، انہیں آزماتا ہے، انہیں پرکھتا ہے۔ استثنا 13واں باب اور 30 آیت دیکھیے ذرا، کئی لوگ اسے شین کے ساتھ پڑھتے ہیں، استثنا، یہ لفظ غلط ہے، استثنا ہے، دونوں بار سین کا ساؤنڈ آئے گا، سے ہے اس میں۔ استثنا 13واں باب ہے اور اس کی 30 آیت ہے، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ کیوں آزمائے گا؟ یہ جاننے کے لیے کہ تم خدا سے محبت رکھتے ہو کہ نہیں۔ یہ جذبات ہیں دل کے،
محبت ایک جذبہ ہے، ایک فیلنگ ہے، اٹس این ایموشن۔ سو خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ انسان کے خیالات اور اس کے جذبات کو بھی پرکھا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، ان کی جانچ کی جاتی ہے، ان کا امتحان کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، یہ منظوری کے لائق ہیں یا نہیں ہیں، یہ قبول ہونے کے لائق ہیں یا نہیں، کیا ان کا انجام ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ اور دوسرا کرنتھیوں 8واں باب اور 8ویں آیت، پولس رسول کہتے ہیں، میں حکم کے طور پر نہیں کہتا بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی میں تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤں، محبت کی سچائی کو آزماؤں۔ پھر جذبہ ہے محبت، دل میں اٹھنے والے خیال ہیں اور دل سے اٹھنے والے جذبات ہیں، ان کی پرکھ ہوتی ہے، خدا کا کلام کہتا ہے۔ پھر بائبل بتاتی ہے کسی کا ایمان اور عقیدہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح کا ایمان رکھتا ہے، اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، ایمان کمزور ہے، مضبوط ہے، کچا ہے، پکا ہے، قابل بھروسہ ہے یا بس ایویں ٹیمپریری ہے، یہ جاننے کے لیے اس کے ایمان کی نوعیت، گہرائی جاننے کے لیے آزمائش ہوتی ہے، پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے پیدائش کی کتاب کا 22واں باب پہلی آیت میں، اور خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ عبرانیوں میں اس کی تصدیق ہوتی ہے، خدا نے ابراہیم کا ایمان آزمایا۔ اور یعقوب کے خط میں پہلے باب میں بھی لکھا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں ہمارے ایمان پر، ایمان کی جانچ اور پرکھ کے لیے۔ یوحنا کا پہلا خط دیکھیے، مکاشفہ سے پہلے جو 3 خط ہیں یوحنا کے، ان میں دیکھیے، یوحنا کا پہلا خط ہے اور اس کا باب نمبر 4 ہے اور پہلی آیت ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا ایمان تمہیں پرکھنا ہے، ان کے عقیدے تم نے جاننے ہیں، انہیں آزمانا ہے، کیا وہ ایمان، وہ عقیدہ جو ہمیں بتایا یا سکھایا جا رہا ہے وہ اس کلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہر کسی روح کا یقین نہیں کرنا۔ کوئی بھی دروازے پہ آ جاتا ہے، بائبل پکڑی ہوئی ہے اور خداوند کا نام لے کے جی میں آپ کے لیے دعا کرنے آیا ہوں، تعلیم دینے آیا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہو، اس میں خدا کا روح ہو۔ ہر ایک روح کا اعتبار نہ کرو، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں آزمانا ہے، انہیں پرکھنا ہے، انہیں جانچنا ہے کہ وہ کس روح سے ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے۔ سو بائبل یہ سکھاتی ہے کہ امتحان، جانچ، آزمائش، پرکھ، کھوج ایمان اور عقیدے کی بھی ہے۔ جہاں دل کے خیالات اور جذبات کی پرکھ اور جانچ اور کھوج ہے، وہاں ایمان اور عقیدے کی بھی پرکھ اور جانچ اور کھوج اور آزمائش ہے۔ اور پھر کسی کی فرما برداری معلوم کرنے کے لیے خروج باب نمبر 15 اور 25ویں اور 26ویں آیات، خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی، کیا کہہ کر کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ میں آزمائش کروں گا تمہاری کہ جو حکم میں نے دیے ہیں تم انہیں سنتے ہو، انہیں قبول کرتے ہو، ان پر عمل کرتے ہو کہ نہیں۔ اور حکم پر عمل کرنا فرما برداری کہلاتا ہے۔ خدا فرما برداری کی جانچ کرتا ہے، پرکھتا ہے کہ تم اس کی بات مانتے ہو کہ نہیں۔ استثناء 13ویں باب کی 3 آیت میں بھی ہم نے پڑھا، یہ احکام اور یہ شریعت، یہ آئین میں نے تمہیں دیے ہیں تاکہ میں جانوں، تمہیں آزما کر دیکھوں کہ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو کہ نہیں۔
اگر میری بات مانو گے تو اس سے ثابت ہوگا کہ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو۔ خداوند یسوع نے فرمایا میری محبت یہ ہے کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو۔ اگر حکم پر عمل نہیں کرو گے تو کوئی محبت نہیں ہے۔ فرما برداری کی جانچ ہوتی ہے، پرکھ ہوتی ہے۔ ابراہیم کی ایمان کی پرکھ ہوئی اور فرما برداری سے اس نے دکھایا کہ میں ہر اس بات کو ماننے کو تیار ہوں جو اے خداوند تو مجھ سے کہتا ہے۔ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط ہے اور اس کا 2 باب اور 9 آیت۔ کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزما لوں کہ سب باتوں میں فرما بردار ہو یا نہیں، اور کسی کے کاموں کی حقیقت جاننے کے لیے اسے اور اس کے کاموں کا بھی امتحان لیا جاتا ہے، ان کی جانچ ہوتی ہے، ان کی پرکھ ہوتی ہے، ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ سموئیل کی پہلی کتاب اس کا 2 باب اور 3 آیت، حنا کا گیت ہے، اور وہ کہتی ہے خدا اعمال کو تولنے والا ہے، ہمارے کام تولنے والا ہے۔ بائبل میں ایک شخص کے بارے میں لکھا تو تولا گیا اور کم نکلا، دانیل کی کتاب میں۔ خدا ہمارے کاموں کو تولنے والا ہے، ان کی جانچ کرتا ہے۔ تولنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا کسی دوسری قوم کے ہاں تصور ہے کہ ایک ترازو لگا ہوا ہے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے تو آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایسا نہیں تولتا، خدا نے ترازو ویسا نہیں لگایا۔ تولنا مطلب یہ کہ اسے پرکھتا ہے، اسے جانچتا ہے، اس کو ٹٹولتا ہے کہ یہ کیسے کام ہیں تمہارے۔ خدا ہمارے اعمال کو تولتا ہے۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط ہے اور 3 باب اور 13 آیت۔ یہ خدا کی خدمت میں جو لوگ ہیں ان کے کام، ان کی محنتوں، ان کی خدمتوں کی بابت ہے، تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جو کچھ ہم خدا کی خدمت میں کرتے ہیں، خدا کی آگ عدالت کے دن اس کام کو آزما لے گی کہ یہ کام کیسا ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، کس نیت سے کیا گیا، کس ارادے سے کیا گیا، کس لیے کیا گیا، اس سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں۔ ہر ایک کا کام بھی پرکھا جائے گا، آزمایا جائے گا، وہ آگ آزما لے گی۔ اور غلطیوں 6 باب اور 4 آیت۔ پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، اپنے کام کو آزماؤ، خود اپنا انالیسس کرو۔ سب سے پہلے ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے نا، خود اپنی جانچ کریں، پڑتال کریں، اپنا امتحان لیں کہ بھائی میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اکثر ہم یہاں فیل ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی نظر میں سب سے بیسٹ ہوتے ہیں۔ ہر ایک شخص کے لیے حکم ہے کہ اپنا کام آزما لے۔ تو ہر ایک کاموں کی حقیقت جاننے کے لیے اسے اور اس کے کاموں کی جانچ ہوتی ہے، آزمائے جاتے ہیں، پرکھے جاتے ہیں، تولے جاتے ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے۔ اور کسی کی قابلیت یا علم یا اہلیت جاننے کے لیے اس میں کتنی کیپیبلٹی ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس میں ایبلٹی کتنی ہے، اس میں یہ قابلیت ہے کہ نہیں کسی کام کو کرنے کی، یہ جاننے کے لیے بھی آزمایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، امتحان کیا جاتا ہے، اسے تولا جاتا ہے۔ دانیل پہلا باب اور 12 آیت۔ دانیل کیا کہتا ہے؟ میں تیری منت کرتا ہوں کہ 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، ہمارے اندر کوئی بہتری آتی ہے کہ نہیں، ہماری قابلیت کیسی ہوگی۔ تو ہمیں خوراک نہ دے اور 10 روز صرف ہمیں آزما۔ ہمارے اندر دوسروں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کیپیسٹی ہوگی تو ہمیں کنٹینیو رکھنا، اور اگر نہیں تو پھر جیسا تو کہے گا ہم ویسا کریں گے۔ تو آزما ہمیں کتنے دن؟ 10 دن۔ ہماری کیپیبلٹی، ہماری ایبلٹی، ہماری قابلیت، ہماری اہلیت، ہمارے کام کرنے کی قوت اور صلاحیت تو آزما لینا۔ اور دوسرا کرنتھیوں 8 باب اور 22 آیت۔ اور ہم نے ان کے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھیجا ہے جس کو ہم نے بہت سی باتوں میں بارہا آزما کر سرگرم پایا ہے۔ اس کے اندر یہ قابلیت ہے، یہ کیپیسٹی ہے،
طاقت ہے، اس کے اندر اہلیت ہے، ایبلٹی ہے بہت سی باتوں میں، کئی بار ہم نے اسے آزمایا ہے، اس پہ بھروسہ ہے ہمیں، وہ جانچا اور پرکھا ہوا ہے۔ تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جو لیڈرشپ میں آنا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ پہلے آزمائے جائیں، ان کو پرکھا جائے، تب انہیں قیادت، ذمہ داری، لیڈرشپ دی جائے کہ وہ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ سو کسی کی قابلیت کو، اس کے علم کو، اس کی اہلیت کو جاننے کے لیے اسے امتحان، جانچ اور پرکھ سے گزارا جاتا ہے۔ مکاشفہ 2 باب اور 10 آیت دیکھیے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ آزمائش ہے تمہاری تاج دینے سے پہلے کہ تم جان دینے تک بھی وفادار رہتے ہو یا نہیں۔ تو اس وفاداری کی آزمائش ہے، اس کی قابلیت کی آزمائش ہے، اہلیت کی، اس کی ایبلٹی کی، کہ کیا وہ اس تاج کے پانے کا حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے آزمائش ہے اس کی۔ ذات 2 باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیات، یہاں لکھا ہے، اس لیے میں بھی اب ان قوموں میں سے جن کو یشوع چھوڑ کر مرا ہے کسی کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا، تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعے سے آزماؤں کہ وہ خداوند کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں، ان میں یہ کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے۔ سو بائبل مقدس میں جب ہم امتحانوں کی بات کرتے ہیں، آزمائشوں کی بات کرتے ہیں، جانچ اور پرکھ کی بات کرتے ہیں، تانے اور تولنے کی بات کرتے ہیں، کسی کی تصدیق کرنے، منظوری دینے کی بات کرتے ہیں، کسی کی تحقیق اور کسی چیز کو دریافت کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ساری چیزوں کو ملا کر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ مسیحیوں کے ایمان، ان کی خدا سے محبت، ان کی فرما برداری اور ان کی وفاداری اور ان کے اعمال کی تصدیق کرنے کے لیے یا انہیں نکھارنے کے لیے انہیں امتحان، جانچ اور آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ کیونکہ جیسے چاندی یا سونا آگ پہ چڑھائے جاتے ہیں، ویسے ہی ہمیں آزمائش سے، امتحان سے گزارا جاتا ہے۔ کوئی کھوٹ ہو، کمی ہو تو نکل جائے، ہم ثابت قدم ہو جائیں، ہم مضبوط ہو جائیں، ہم پاک ہو جائیں، ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم منظور کر لیے جائیں، ہم قبول کر لیے جائیں، ہمیں اپروو کر دیا جائے، ہمارے ایمان کی، ہماری فرما برداری کی، ہماری وفاداری کی اور ہمارے کاموں کی تصدیق خدا کر دے کہ میں نے تمہیں جانچا، تمہیں پرکھا، تمہیں تولا اور تم اس میں پورے نکلے ہو، یا تم میں یہ کمی تھی اور میں نے اس کو نکال دیا ہے۔ سو آزمائش ہم پہ آتی ہے، ہم پہ جانچ لگائی جاتی ہے، ہم پہ تحقیق اور تفتیش ہوتی ہے، ہمیں پرکھا جاتا ہے، ہمیں ناپا تولا جاتا ہے، ہمارا امتحان لیا جاتا ہے، تو یہ ہماری تصدیق کرنے کے لیے ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یا پھر ہمیں صاف کرنے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ کوئی کمی ہم میں ہے تو وہ نکل جائے۔ ہمیں خدا سے دعا کرنی ہے کہ خداوند ان آزمائشوں میں ہمارے ساتھ رہ، ہماری مدد کر، تاکہ ہم ان میں کھرے اتریں، اور اگر کوئی کمی ہو تو تو وہ پوری کر دے، تاکہ ہم کم نہ نکلیں، کھوٹے نہ نکلیں، ہم گر نہ جائیں، ہم رد نہ کر دیے جائیں۔